آج جمعرات کے دن ایک ٹوفی پر یا لطیفو یا ودودو کا یہ عمل کر لیں، اتنی دولت ملے گی، اتنا رزق ملے گا کہ بانٹتے بانٹتے تھک جاؤ گے، پر آپ کے گھر سے رزق اور دولت کبھی بھی ختم نہیں ہوگا۔ یہ جمعرات کے دن اتنا طاقتور عمل ہے کہ آپ اس وظیفے کو صبح پڑھتے ہیں، شام تک آپ کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ آپ جس کا نام لے کر یہ خاص وظیفہ پڑھتے ہیں، اللہ اس کے دل میں آپ کے لیے ایک ایسی محبت کا چراغ چلاتا ہے کہ وہ دنیا والوں سے لڑ جاتا ہے، ماں باپ سے لڑ جاتا ہے، لیکن آپ سے محبت کرتا ہے، آپ سے شادی کا اقرار کرتا ہے۔ شوہر کو قابو میں کرنے کے لیے، ساس کو قابو میں کرنے کے لیے، بہو کو قابو میں کرنے کے لیے، نافرمان اولاد کو تیر کی طرح سیدھا کرنے کے لیے آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ میں آگے جا کر آپ کو اس کا ایک ایسا خاص راز بھی بتاؤں گا جو آج تک نہ ہی کبھی کسی نے بتایا ہے اور نہ ہی کوئی بتائے گا۔ بس یاد رکھیے گا یہ عمل جمعرات کے دن کا عمل ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ کیا آپ جانتے ہیں کہ جمعرات کے دن ایک ٹوفی پر یہ خاص وظیفہ پڑھنے سے اللہ کے غیبی فرشتے آپ کی مدد کو آن پہنچتے ہیں، آپ کے بگڑے کام سنورنا شروع ہو جاتے ہیں۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہمیں وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا، میں کہتا ہوں آپ وظیفے کو پڑھنا ہی نہیں جانتے اور نہ ہی آپ کو وظیفے کا طریقہ بتایا جاتا ہے۔ آج اس ویڈیو کو مکمل دیکھو، پڑھو اس وظیفے کو، کرو اس وظیفے کو، میں دیکھتا ہوں کیسے آپ کی حاجتیں مرادیں پوری نہیں ہوتی۔ وہ ذات تو دینے والی ہے، وہ بے نیاز ہے، وہ نہ کسی کی شکل دیکھتی ہے نہ اعمال دیکھتی ہے، چھپڑ پھاڑ کر عطا فرماتی ہے، اور وہ واحد ذات ہے جو وحدہ لا شریک بھی ہے اور مانگنے والے کو پسند بھی کرتی ہے۔ آج تک آپ نے بندوں سے مانگا ہے، جعلی پیروں فقیروں سے مانگا ہے، آج میں جس ہستی کے سامنے ایک ٹوفی پر یا لطیفو یا ودودو کا خاص وظیفہ پڑھنے کو کہہ رہا ہوں، وہ دنیا کا نظام چلانے والی ذات ہے۔ اس ذات کے سامنے آج جس مقصد کی نیت کر کے بیٹھو گے، مصلی چھوڑنے سے پہلے پوری ہوگی، کیونکہ ایک تو جمعرات کا دن ہے جسے بڑی مراد کا دن کہا جاتا ہے، جس سے قبولیت کا دن کہا جاتا ہے۔ اس دن میں اللہ کے نوری ملائکہ فرشتے زمین پر آتے ہیں اور فقیروں کو بادشاہ بنا دیتے ہیں، بے گھروں کو گھر دے دیتے ہیں، بے اولادوں کو اولاد دے دیتے ہیں، قرض داروں کو قرض سے نجات دے دیتے ہیں۔ آج کے دن نہ مانگو گے تو کب مانگو گے؟ اور آج کے دن لوگ پوچھتے ہیں کہ جمعرات کے دن کا کون سا وظیفہ ہے جو ہمیں پڑھنا چاہیے۔ میں کہتا ہوں کہ جمعرات کے دن آپ جو بھی پڑھتے ہیں وہ ایک طرف اللہ کا ذکر ہے، فائدے ہی فائدے، لیکن ایک ٹوفی پر جو خاص عمل آج میں آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں، دنیا کے تمام کام چھوڑ کر اس عمل کو لازمی کرنا ہے، اور ایک بار کرنے کی دیر ہے۔ انشاءاللہ آپ کو دوبارہ کبھی کسی اور وظیفے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے کمالات کیا ہیں، اللہ کے معجزات کیا ہیں، تو آج اس عمل کو پڑھو۔ آپ اس عمل کو کسی بھی ٹوفی پر کر سکتے ہیں، مرد، بوڑھا، جوان، عورت، بیٹی، کوئی بھی انسان کر سکتا ہے، کسی بھی مقصد کے لیے کر سکتا ہے۔ ہمارے آج کے دو بڑے مسئلے ہیں، ایک پیسے کا مسئلہ ہے، ایک محبت کا مسئلہ ہے، لڑائی جھگڑوں سے نجات کا مسئلہ ہے، گھر میں سکون کا مسئلہ ہے۔ تو وجہ یہ ہے کہ جب آپ کے پاس پیسہ نہیں ہوتا، لوگ آپ کو منہ تک لگانا پسند نہیں کرتے، آپ کے قریب سے اٹھ جاتے ہیں، آپ کو برا بلا کہتے ہیں، اور آپ لوگوں کے سامنے سر تک نہیں اٹھاتے۔ آج آپ اس وظیفے کو پڑھیں، اللہ آپ کو اتنا رزق، اتنا مال، اتنی عطاؤں سے نوازے گا کہ آپ دونوں ہاتھوں سے بانٹتے رہیں پھر بھی ختم نہیں ہوگا۔ اور آپ اس عمل کو کرتے ہوئے جس انسان کا نام لے کر اس عمل کو پڑھیں گے، جس کی تصویر پر پڑھیں گے، وہ بندہ آپ کا غلام ہو جائے گا۔ اگر آپ دنیا پر راج کرنا چاہتے ہیں، ہر کسی کو اپنے نقش قدم پر چلانا چاہتے ہیں، چاہے وہ اولاد ہے، شوہر ہے، بیوی ہے، ساس ہے، بہو ہے، تو آج ایک بار اس عمل کو میرے کہنے پر کر کے دیکھیں۔ اب جمعرات کا پورا دن آپ کے پاس موجود ہے، جب چاہیں اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو خاص وظیفہ پڑھنا ہے وہ اللہ الصمد کا وظیفہ ہے۔ اللہ الصمد یہ اللہ کا نام بھی ہے، اور بڑے ہی مقدر والا ہے وہ شخص جو آج اس وظیفے کو پڑھے گا، کیونکہ جمعرات کے دن یہ خاص وظیفہ ہر کسی کے نصیب میں نہیں آنے والا۔ اگر آپ کے نصیب میں یہ وظیفہ آ جاتا ہے تو آپ اللہ کے چنے گئے بندے ہیں، اللہ آپ کو نوازنا چاہتا ہے،
اللہ آپ کے بیڑے پار کرنا چاہتا ہے۔ یہ قرآن کی ایک آیت مقدسہ بھی ہے۔ یہ سورہ اخلاص کی آیت نمبر 2 بھی ہے جس کو آپ نے پڑھنا ہے۔ اس کی ترتیب اور طریقہ کار میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ سب سے پہلے یاد رکھیے گا کہ ایک جو ٹافی ہے وہ آپ کی سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی پر ہونی چاہیے۔ یہ عمل آپ نے باوضو ہو کر کرنا ہے، بے وضو نہیں کرنا۔ عورتیں خاص ایام اس وظیفے کو نہیں کر سکتی۔ شوہر بیوی کے لیے پڑھ سکتا ہے، بیوی شوہر کے لیے پڑھ سکتی ہے، بہن بھائی کے لیے پڑھ سکتا ہے، بھائی بہن کے لیے پڑھ سکتا ہے، ساس بہو کے لیے پڑھ سکتی ہے، بہو ساس کے لیے پڑھ سکتی ہے، ماں باپ اپنے بگڑے ہوئے شوہر اپنی اولاد کو تیر کی طرح سیدھا کرنے کے لیے پڑھ سکتے ہیں۔ یعنی کہ آپ اس وظیفے کو ایک دوسرے کے لیے کر سکتے ہیں۔ اب ایک ٹوفی بآسانی کسی بھی دکان سے مل جائے گی۔ ٹوفی کو سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے، کیونکہ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں درود پاک کے بغیر کوئی بھی وظیفہ نامکمل ہے۔ درود ہی ایک ایسی عبادت ہے جو آپ کے وظیفے کو، ہمارے اعمال کو، ذکر اذکار کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتی ہے۔ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، نماز والا درود ابراہیم پڑھیں۔ پڑھنا آپ نے 7 بار ہے۔ 7 بار درود ابراہیم پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ رب کعبہ کی قسم جمعرات کے دن اللہ حاجتیں مرادیں پوری فرماتا ہے، اس لیے آج رب کعبہ سے وہ مانگنا جو آپ کو لگتا ہے کہ ناممکن ہے، جو حاجتیں، جو مرادیں کئی سالوں سے پورا ہونے کا نام تک نہیں لے رہی، نیت کر کے بیٹھے۔ یا ارحم الراحمین بے روزگار ہو روزگار عطا فرما۔ یہ وظیفہ جو آج میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں، یہ رزق اور دولت کے لیے پڑھا جاتا ہے، محبت کے لیے خاص جانا جاتا ہے، اور کامل وظیفے کی پہچان یہ ہے کہ آپ جب چاہیں، جس مقصد کے لیے چاہیں پڑھیں، اللہ اس مقصد میں کامیابی کو یقینی بنا دیتا ہے۔ اب نیت کا طریقہ یہ ہے کہ یا ارحم الراحمین بے روزگار ہوں روزگار عطا فرما، بے اولاد ہوں اولاد عطا فرما، مقروض ہوں قرض سے نجات عطا فرما۔ نیت کرنے کا طریقہ میں آپ کو بتا چکا ہوں، اسی طریقے سے آپ جس مقصد کے لیے چاہیں نیت کر سکتے ہیں۔ اگر آپ محبت کے لیے پڑھ رہے ہیں، اس کا نام لیں، جس کے دل میں محبت پیدا کرنی ہے اس کی تصویر پر عمل کریں۔ نیت کرنے کے بعد ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کریں۔ تعوذ تسمیہ پڑھنے سے تمام شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں، اور جو کام اللہ کے نام سے شروع کیا جائے اس میں خیریں ہوتی ہیں، برکتیں ہوتی ہیں، سلامتی ہوتی ہے۔ اب تعوذ تسمیہ پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو خاص عمل کرنا ہے، آپ نے اللہ الصمد کو پڑھنا ہے۔ اللہ الصمد یہ اللہ کا وہ نام مبارک ہے جس کی آج مجھے، آپ کو، ہم سب کو ضرورت ہے، کیونکہ آج ہماری خواہشیں اس حد تک بڑھ چکی ہیں کہ ہمیں اللہ کی بے نیازی مالا مال کر سکتی ہے، تو پھر کیوں نہ اللہ کو بے نیازی سے پکارا جائے۔ اللہ کے حبیب قرآن مجید فرقان حمید میں فرماتے ہیں کہ جو انسان اللہ کو اللہ کی بے نیازی سے یاد کرتا ہے، اللہ اسے اتنا عطا فرماتا ہے کہ اس کی نسلیں بیٹھ کر کھاتی ہیں۔ اللہ کی ذات وہ ذات ہے جب دینے پر آتی ہے تو چھپڑ پھاڑ کر عطا فرماتی ہے۔ اگر آج آپ میں سے کوئی بے روزگار بیٹھا ہے جس کی دکان پر گاہک نہیں آتے، یا آپ کے گھر کے حالات اتنے خراب ہیں کہ ایک وقت کا کھانے کے بعد دوسرے وقت کا سوچنا پڑتا ہے، تو آج اللہ کو اللہ کی بے نیازی سے پکار لو، اللہ سے مانگ لو، اللہ سے جولیاں بھر لو، خزانے لوٹ لو۔ آج آپ نے کیا کرنا ہے؟ اللہ الصمد سے وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اللہ الصمد یہ فرشتوں کے پروں پر لکھا ہوا ہے۔ اللہ الصمد یہ فرشتوں کا وظیفہ ہے، صحابہ اکرام کا وظیفہ ہے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے اللہ الصمد کو سب سے پہلے نمبر پر 21 بار پڑھنا ہے۔ اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ الصمد کو پڑھتے جائیں، اور رب کعبہ سے دل ہی دل میں اپنی حاجتیں مرادوں کے لیے پڑھتے جائیں۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ اس عمل کو پڑھنے کے بعد کئی مہینوں اور گھنٹوں تک انتظار نہیں کرنا پڑتا۔ آپ اس وظیفے کو صبح پڑھتے ہیں، شام تک آپ کی حاجتیں مرادیں پوری ہو جاتی ہیں۔ شام کو پڑھتے ہیں، راتوں رات تقدیر کے بند تالے کھل جاتے ہیں۔ اللہ والو،
بڑا بدقسمت ہے وہ بندہ جو آج جمعرات کے دن اس وظیفے کو چھوڑے گا۔ آپ نے سب سے پہلے نمبر پر بتائے گئے طریقے سے اللہ الصمد کو پڑھنے کے بعد، اللہ کی بے نیازی کو پکارنے کے بعد، اللہ سے اس کی شان اور عظمت کے مطابق فیصلے کروانے کے بعد، اب آپ نے جو دوسرے نمبر پر خاص وظیفہ پڑھنا ہے وہ ایک قرآنی سورت مبارکہ کا وظیفہ ہے۔ یہ ایک ایسی قرآنی سورت مبارکہ ہے کہ اس کے پڑھنے کے بعد بندہ جو بھی اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے، اللہ پاک اس بندے کی دعا کو رد نہیں فرماتا، اس کی ہر دعا قبول ہو جاتی ہے۔ یعنی کہ یہ اتنی شان اور عظمت والا عمل ہے کہ جب بندہ اس عمل کو پڑھنے کے فوراً بعد دعا مانگتا ہے، اللہ پاک فوراً دعا کو قبول فرماتا ہے۔ اس لیے یہ عمل جب کرنا ہے تو تصور ذہن میں یہ بات رکھنی ہے کہ میرا رب میری تمام پریشانیوں کو ختم فرما رہا ہے، میرے تمام دکھ ختم ہو رہے ہیں، تمام حاجتیں اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے پوری فرما رہا ہے۔ تو اس کی ترتیب ہے، اس کا طریقہ کار ہے۔ اب یہ سورت جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں، یہ عمل کرنے کا وقت بھی سمجھ لیں۔ آپ نے جمعرات کے دن اس عمل کو پڑھنا ہے، اور اللہ والوں نے بتایا ہے کہ آپ اس عمل کو کوشش کریں یا تو نماز فجر کے فوراً بعد پڑھ لیں، یا نماز عصر کے بعد پڑھ لیں، یا نماز عشاء کے بعد رات سونے سے پہلے آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ ویسے تو پورا دن پوری رات آپ کے پاس موجود ہے، جب چاہیں آپ یہ وظیفہ پڑھیں، لیکن یہ 3 وقت قبولیت کے وقت ہیں جن میں عمل کی تاثیر و طاقت بڑھ جاتی ہے اور آپ کا عمل عرش الہی پر پہنچ جاتا ہے۔ اللہ والوں، میں تو کہتا ہوں کہ اگر آپ کو سارے کام چھوڑ کر بھی عمل کرنا پڑے تو عمل کر لیجئے، یہ موقع بار بار ہاتھ میں نہیں آتا۔ جمعرات کا دن بڑی عظمتوں والا دن ہے، ہر شخص جانتا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کے نوری ملائکہ آتے ہیں، اللہ تعالیٰ جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے، دعاؤں کی قبولیت ہوتی ہے، فرشتے اس کا عمل اللہ کی بارگاہ میں پہنچاتے ہیں۔ یہ دن آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود اس دن کا روزہ رکھا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ اس دن کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، اور میرا عمل اس حال میں پیش کیا جائے کہ میں روزے کے ساتھ ہوں۔ تو یہ کتنی عظمت والا دن ہے۔ اللہ والو، آپ نے جمعرات کے دن دوسرے نمبر پر جو قرآنی سورت مبارکہ پڑھنی ہے، یہ تقدیر کے بند تالوں کو کھول دیتی ہے، فقیروں کو بادشاہ بنا دیتی ہے۔ آج اگر کوئی بے اولاد بیٹھا ہے، اولاد کی نیت کر کے بیٹھے، اللہ نرینہ اولاد عطا فرمائے گا۔ اگر کوئی مقروض بیٹھا ہے، بال بال قرض میں ڈوبا ہوا ہے، قرض سے نجات کی نیت کر کے بیٹھے، اللہ قرض سے خلاصی عطا فرمائے گا۔ اگر آپ کسی کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، کسی کو مٹھی میں بند کرنا چاہتے ہیں، کسی کو اپنے نقشے قدم پر چلانا چاہتے ہیں، تو دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ دیں۔ یہ دنیا داری کبھی کسی کے کام نہیں آتی، یہ آپ کی غربت کا تماشا بناتی ہے، آپ کے حالات کا تماشا بناتی ہے۔ اللہ کے سامنے سجدہ وجود کریں، اللہ سے مانگیں، اللہ سے گڑ گڑائیں، وہ دیتا ہے، اور اتنا دیتا ہے کہ دنیا کو حیران کر دیتا ہے، اور وہاں سے دیتا ہے جہاں سے بندے کا گمان تک نہیں ہوتا۔ آپ نے جمعرات کے دن جو قرآنی سورت مبارکہ پڑھنی ہے، یہ سورہ کوثر ہے۔ اس کی تاثیر و طاقت اتنی ہے کہ اللہ قرآن مجید فرقان حمید میں فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندوں کو کوثر نہیں خیر کثیر سے نوازوں گا۔ بے شک تم نماز پڑھو، قرآن کی تلاوت کرو۔ اللہ فرما رہا ہے تو نماز پڑھ، قرآن کی تلاوت کر، نیک اعمال کر، میں تیری حاجت مرادیں پوری کروں گا۔ تو آج سے نیت کرے کہ ہم 5 وقت کی نماز پڑھیں گے، حقوق اللہ اور حقوق العباد ادا کریں گے، ہم ہر وہ نیک کام کریں گے جس سے اللہ راضی ہو جاتا ہے۔ صرف اتنی نیت کرنے سے اللہ آپ کے نام اعمال میں کتنی نیکیاں لکھ دے گا، اور جب آپ نیک اعمال کی طرف قدم بڑھائیں گے، اللہ ہر قدم پر 10 نیکیاں لکھ دے گا۔ آپ نے اس قرآنی سورت کو پڑھتے ہوئے دل ہی دل میں رب کعبہ سے مانگتے چلے جانا ہے۔ یاد رکھیے گا کہ سورت مبارکہ کو پڑھتے ہوئے آپ جو مانگیں گے آپ کو مل کر رہے گا۔ آپ نے سورت مبارکہ کو 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 بار پڑھنے کے بعد اب آپ نے تیسرے اور آخری نمبر پر جو خاص وظیفہ پڑھنا ہے، وہ اس عمل کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ ابھی تک میں نے جو آپ کو 2 اعمال بتائے ہیں، ایک سے آپ کے رزق کی تنگی دور ہو جائے گی، آپ کے گھر سے غربت ختم ہو جائے گی، آپ کے قرض اترنا شروع ہو جائیں گے، آپ کے بگڑے کام سنورنا شروع ہو جائیں گے، آپ اللہ کی بے نیازی سے مالا مال ہو جائیں گے۔
اور دوسرے عمل سے آپ کے کاروبار میں، آپ کے رشتوں میں جتنی رکاوٹیں ہیں، جتنی بندشیں ہیں، وہ ختم ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اور جو تیسرے نمبر پر خاص وظیفہ بتا رہا ہوں، اگر آپ کسی کو اپنے قابو میں کرنا چاہتے ہیں، کسی کو اپنی مٹھی میں بند کرنا چاہتے ہیں، کسی کو اپنے نقش قدم پر چلانا چاہتے ہیں، کسی کو کچھ کھلانے پلانے کی کوئی ضرورت نہیں، کسی پر دم درود کرانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ آج ایک ایسا عمل آپ کے حوالے کر رہا ہوں، یہ جادو کی اکثر رکھتا ہے، جادو کی طرح اثر کرتا ہے۔ آپ جس کا نام لے کر وظیفہ پڑھیں گے، اللہ اس کے دل میں ایسی محبت پیدا فرمائے گا کہ وہ دنیا والوں سے لڑ جائے گا، اپنے ماں باپ سے لڑ جائے گا، آپ سے محبت کرے گا، آپ سے شادی کرے گا، آپ کی ہاں میں ہاں ملائے گا، آپ جو کہیں گے، جیسا کہیں گے ویسا کرنے پر مجبور ہو جائے گا۔ اللہ والو، یہ وظیفہ ایک ٹوفی پر دم کر کے جمعرات کے دن کھلانے کی دیر ہے۔ آپ شوہر کے لیے پڑھیں جو آپ پر مارتا ہے، پیٹتا ہے، طلاق تک نوبتیں چلی جاتی ہیں، جو شوہر اپنی بہنوں کے پیچھے لگ کر، اپنی ماں کے پیچھے لگ کر، اپنے گھر والوں کے پیچھے لگ کر آپ پر ہاتھ اٹھاتا ہے، آپ کو برا بھلا کہتا ہے، اور نوبت طلاق تک آ جاتی ہے۔ طلاق کی نوبت سے بڑے بڑے کمزور رشتے مضبوط ہو جاتے ہیں، صرف ایک ٹوفی پر یہ خاص وظیفہ کرنے کی دیر ہے۔ اور یہ بے حد ازمودہ عمل ہے، یہ کوئی بنا بنایا وظیفہ نہیں۔ اسی طرح اگر آپ ساس کے لیے پڑھیں تو ساس تیر کی طرح سیدھی ہو جائے گی۔ بیوی کے لیے پڑھیں، نافرمان بگڑی ہوئی اولاد کے لیے پڑھیں، جو اولاد آپ پر ہاتھ اٹھاتی ہے، گالی گلوچ کرتی ہے، راتوں کو بائی رہتی ہے، شرابی ہو چکی ہے، زانی ہو چکی ہے، اولاد کے لیے پڑھیں، اولاد تیر کی طرح سیدھی ہو جائے گی۔ اللہ والو، اس عمل کے اتنے بے شمار فائدے ہیں۔ اگر آپ کی کہیں رشتے کی بات چل رہی ہے، آپ چاہتے ہیں کہ یہ رشتہ ہو جانا چاہیے، یا رشتہ آپ کو اپنے حق میں بہتر لگتا ہے، تو رشتے کے لیے پڑھیں۔ اسی طرح اگر آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہیں، کسی بھی انسان پر محبت کا جال بچھانا چاہتے ہیں، کسی کو اپنے قابو میں کرنا چاہتے ہیں، کسی کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، تو یا لطیف یا ودود کا یہ خاص عمل کریں۔ یہ عمل نسلوں کو آباد کر دیتا ہے۔ دیکھیں، آج کل ہر انسان پریشان ہے بیٹی کے رشتوں کی وجہ سے، ہر کوئی پریشان ہے۔ طلاق کی نوبت، طلاق ایک ایسی چیز ہے جو اللہ کو بے حد ناپسند ہے، لیکن آج کل ہر چھوٹی چھوٹی بات پر طلاق کی نوبت آن جاتی ہے۔ اللہ والو، آج جو عمل دے رہا ہوں، یہ آپ کے گھر سے بے سکونی کو، لڑائی جھگڑوں کو، اور حتیٰ کہ جو تائی چاچے مامے پھپھو خالہ آپ کی شادیوں میں شرکت نہیں کرتے، ناراض ہو کر بیٹھ جاتے ہیں، آپ کو کئی دن منانا پڑتا ہے۔ کسی کو منانے کی ضرورت نہیں، کسی کے بعد جانے کی ضرورت نہیں، اپنے گھر بیٹھ کر جمعرات کے دن، شرط یہ ہے کہ جمعرات کے دن عمل کریں۔ جمعرات کے دن یا لطیف یا ودود ایک ٹوفی پر پڑھ کر دم کریں، اور دیکھیں کہ آپ کے تائے چاچے مامے پھپھو خالہ یا آپ کا کوئی بھی دشمن ہے، وہ خود چل کر آپ کے پاس آنے پر مجبور ہو جائے گا، آپ کی ہاں میں ہاں ملائے گا، آپ جو کہیں گے، جیسا کہیں گے ویسا کرنے پر مجبور ہو جائے گا۔ یا لطیف یا ودود، یا لطیف یا ودود، یا لطیف یا ودود۔ یا لطیف کا لفظ معنی ہے باریک بین، یعنی اللہ وہ باریکیوں کو بھی دیکھنے والا ہے جو ہم سوچ بھی نہیں سکتے، اور یا ودود محبت پیدا کرنے والا۔ جب ان دو ناموں کو ملا کر پڑھا جاتا ہے تو اللہ آپ کے محبوب، آپ کے شوہر، آپ کی بیوی، آپ کی ساس، آپ کی بہو، یا جس انسان کو آپ اپنے قابو میں کرنا چاہتے ہیں، باریکی کے ساتھ غیب سے اس کے دل میں محبت پیدا کرتا ہے، اور یہ محبت ایسا پیدا ہوتی ہے کہ وہ دنیا والوں کے سامنے آپ سے محبت کا اقرار کرتا ہے، آپ سے شادی کرتا ہے۔ محبت ہو، محبت کے قصے ہیں ہر طرف۔ آج میرے کہنے پر اس عمل کو کرو۔ آپ نے ان دو ناموں کو ملا کر پڑھنا ہے اور ایک ٹوفی پر دم کرنا ہے، آپ کا وظیفہ مکمل ہو جائے گا۔ یاد رکھیے گا کہ شروع سے اب تک جو عمل کی ترتیب، جو طریقہ، ایک ایک نقطہ بتایا ہے، اس پر عمل کرنے والے کو جمعرات کے دن اس وظیفے کا فائدہ ہوگا، اور میری گارنٹی ہے کہ فائدہ ہوگا۔ اگر آپ ویڈیو کو سکپ یا کاٹ کر دیکھتے ہیں تو کوئی گارنٹی نہیں۔ اس عمل کی اجازت کے لیے ایک بار کومنٹ سیکشن میں سبحان اللہ،
الحمدللہ ماشاءاللہ لکھنا ہے، آپ کو لکھنے سے ثواب ملے گا، اور جو پڑھے گا اللہ اس سے بھی اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ پھر آخر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر اتنا ہی درود پاک پڑھنا ہے جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا، اور یا لطیف یا ودود کو بھی آپ نے اللہ الصمد کی برابر تعداد میں پڑھنا ہے، کمی پیشی نہیں کرنی۔ یہ 3 اعمال پڑھنے کے بعد ٹوفی پر پھونک مارتے ہی اب آپ نے ٹوفی کا کیا کرنا ہے، یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے۔ یہ جمعرات کے دن کا عمل ہے، اور اس ٹوفی پر عمل کرنے کے بعد اگر تو آپ نے رزق اور دولت کے لیے عمل کیا ہے، کاروبار میں ترقی کے لیے کیا ہے، قرض سے نجات کے لیے کیا ہے، تو آپ 10 15 20 100 50 جتنی آپ کو توفیق ہے اس ٹوفی کے ساتھ وہ ٹوفیاں مکس کر کے یہ ٹوفیاں بچوں کو بانٹ دیں۔ جیسے ہی آپ اپنے ہاتھ سے یہ بچوں کو ٹوفیاں بانٹیں گے، اللہ آپ کے رزق میں برکتیں، وسعتیں، سعادتیں عطا فرمائے گا۔ اور اگر آپ نے کسی کو قابو میں کرنے کے لیے کیا ہے، کسی کے دل میں محبت پیدا کرنے کے لیے کیا ہے، تو یہ ایک ٹوفی جس پر آپ نے عمل کیا ہے، یہ ٹوفی کسی بھی طرح اس بندے کو کھلا دیں۔ ساس ہے، بہو ہے، شوہر ہے، بیوی ہے، ایک رات کے اندر وہ آپ کے قدموں میں آئے گا، اور آپ کی ہاں میں ہاں ملائے گا۔ آپ جیسا کہو گے ویسا کرے گا۔ آپ کہیں گے دن ہے تو دن مانے گا، رات کہیں گے تو رات مانے گا۔